امیر آدمی نے غریب لڑکی کو کوٹھے سے خریدا۔ السلام علیکم دوستو، سچی کہانی لو سٹوری چینل میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی روزے کی برکت اور اللہ کے خوف کی ہے۔ ایک پتھر دل آدمی کیسے بدل گیا، دیکھتے ہیں۔ سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن دبائیں۔ کراچی کے ایک دور دراز علاقے میں جہاں روشنیاں کم اور تاریکی زیادہ تھی، وہاں ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جس کا مالک شاہ زمان تھا، ایک ایسا شخص جس کے نام سے پورے علاقے میں دہشت طاری تھی۔ اس کی دولت اربوں میں تھی اور اس کی طاقت لامحدود تھی، اور اس کا دل پتھر کی طرح سخت تھا جس میں کسی کے لیے رحم یا ہمدردی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی مرضی کا غلام تھا اور جو چاہتا تھا وہ پیسے سے خرید لیتا تھا، چاہے وہ زمین ہو، جائیداد ہو یا کوئی انسان۔ شاہ زمان کی عمر 30 سال تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی تھی جو اس کی تمام خوبصورتی کو چھپا دیتی تھی۔ اس کے والد ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے جنہیں چند مہینے پہلے کسی دشمن نے قتل کر دیا تھا، اور اس واقعہ کے بعد سے شاہ زمان کے دل میں بدلے کی آگ جل رہی تھی اور اس کی بے رحمی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر وقت غصے میں رہتا تھا اور کسی سے اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اس کی ملازمین اس سے ڈرتے تھے اور اس کے دوست بھی اس سے دور رہنے لگے تھے کیونکہ اس کا رویہ بہت سخت ہو گیا تھا۔ شاہ زمان کی والدہ بہت نیک خاتون تھی جو روزانہ نماز پڑھتی تھی اور لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو شاہ زمان نے نماز بھی چھوڑ دی اور اللہ سے بھی دور ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر اللہ ہوتا تو میرے والدین کو نہ چھینتا۔ اس کے دل میں اللہ سے شکایت تھی اور اس نے اپنی زندگی میں صرف دولت اور طاقت کو اہمیت دینا شروع کر دیا تھا، اور جو چاہتا تھا وہ حاصل کر لیتا تھا، چاہے اس کے لیے کسی کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک رات جب رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور لوگ روزے رکھ رہے تھے، شاہ زمان اپنے فارم ہاؤس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کے دل میں اپنے والد کی موت کا غم اور بدلے کی آگ جل رہی تھی، اور وہ کسی طرح سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شراب پی، سگریٹ پیا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ تبھی اس کا پرانا ملازم کریم، جو کئی سالوں سے اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، اس کے پاس آیا اور بولا کہ شاہ صاحب، میں آپ کی پریشانی دیکھ رہا ہوں، آپ کو سکون کی ضرورت ہے۔ میں ایک جگہ جانتا ہوں جہاں آپ اپنا غم بھول سکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے آرام محسوس کر سکتے ہیں۔ شاہ زمان نے غصے سے پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جو میرے غم کو دور کر سکے۔ کریم نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ شہر کے پرانے علاقے میں ایک کوٹھا ہے جہاں بہت خوبصورت لڑکیاں ہیں اور لوگ وہاں اپنا غم بھلانے جاتے ہیں۔ شاہ زمان نے کبھی ایسی جگہ کا رخ نہیں کیا تھا کیونکہ اس کے خاندان میں یہ سب حرام سمجھا جاتا تھا، اور اس کی والدہ نے اسے بچپن میں سکھایا تھا کہ عورتوں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اس رات اس کے اندر کی بے چینی اتنی زیادہ تھی کہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جائے گا اور دیکھے گا کہ کیا واقعی اسے سکون مل سکتا ہے۔ اس نے کریم سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن میری شرط ہے کہ لڑکی بالکل نئی ہونی چاہیے، ایسی جیسے آج تک کسی نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ میں کسی استعمال شدہ چیز کو نہیں چاہتا۔ کریم نے کہا کہ جی شاہ صاحب، یہ بہت مشکل شرط ہے، لیکن آپ منہ مانگی قیمت دے سکتے ہیں، اس لیے میں کوشش کروں گا۔ شاہ زمان نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور کریم کو دے دی اور کہا کہ جو بھی خرچ ہو وہ کرو، لیکن میری شرط پوری ہونی چاہیے۔ کریم فوری طور پر شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور کچھ گھنٹوں بعد واپس آیا اور کہا کہ شاہ صاحب، انتظام ہو گیا ہے، آج رات آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ شام کو جب سورج ڈوب گیا اور رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو شاہ زمان اپنی گاڑی میں بیٹھا اور کریم کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر
وہ خاموش رہا اور کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ جہاں لوگ روزے کی تیاری کر رہے تھے دکانیں کھلی تھیں اور لوگ افطاری کی چیزیں خرید رہے تھے، بچے خوش تھے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن شاہ زمان کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف ایک خالی پن تھا جسے وہ کسی طرح بھرنا چاہتا تھا۔ جب وہ کوٹھے پر پہنچا تو وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک پرانی عمارت تھی جس کے باہر رنگین روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور اندر سے موسیقی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاہ زمان نے اندر قدم رکھا تو اسے ایک عجیب سی گٹھن محسوس ہوئی۔ وہاں کچھ عورتیں بیٹھی تھیں جن کے چہروں پر بھاری میک اپ تھا اور وہ گاہکوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ کچھ مرد بھی وہاں بیٹھے شراب پی رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ کوٹھے کی مالکن بیگم صاحبہ جو ایک موٹی اور عمر رسیدہ خاتون تھی، شاہ زمان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ شاہ زمان کا نام ہر کوئی جانتا تھا اور اس کی تصویریں اخبارات میں اکثر چھپتی رہتی تھیں۔ وہ فوری طور پر اٹھ کر بولی کہ آئیے شاہ صاحب آئیے، آج تو سورج مغرب سے نکل آیا، آپ جیسے بڑے آدمی کو ہمارے غریب خانے میں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آج ہم آپ کی ایسی خدمت کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ شاہ زمان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروایا اور سرد لہجے میں کہا کہ میں تمہاری باتیں سننے نہیں آیا ہوں، میری شرط یاد ہے نا؟ لڑکی بالکل نئی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے اور جسے کسی نے آج تک ہاتھ نہ لگایا ہو۔ بیگم صاحبہ نے لالچ بھری نظروں سے کہا کہ جی بالکل شاہ صاحب، ایسی ڈیمانڈ کے لیے ہم منہ مانگی قیمت لیتے ہیں۔ شاہ زمان نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک اور موٹی گڈی نکال کر میز پر پھینکی اور کہا کہ میں قیمت دینے کے لیے ہی آیا ہوں، لڑکی دکھاؤ۔ بیگم صاحبہ نے نوٹ اٹھائے اور ایک طویف کو بلایا اور اسے کچھ کہا۔ وہ طویف اندر چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی اور بولی کہ بیگم جی، وہ لڑکی بہت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ یہ کام نہیں کرے گی۔ بیگم صاحبہ نے غصے سے کہا کہ جاؤ اور اسے زبردستی تیار کرو، اسے سمجھاؤ کہ اگر وہ نہیں مانی تو میں اس کی بھائی کا علاج نہیں کروں گی۔ شاہ زمان نے یہ سن کر پوچھا کہ اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے؟ بیگم صاحبہ نے کہا کہ شاہ صاحب یہ ایک غریب لڑکی ہے جس کا باپ اسے آج یہاں لے کر آیا تھا کیونکہ اس کے بھائی کو کینسر ہے اور علاج کے لیے بہت پیسے چاہیے۔ باپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی بیٹی کو بیچنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے پیسے دے دیے اور اس کی بیٹی کو یہاں رکھ لیا، لیکن یہ لڑکی بہت ضدی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گی۔ شاہ زمان نے سوچا کہ اچھا ہے، کم از کم لڑکی باقی نہیں ہے اور اسے کسی نے چھوا نہیں۔ دوسری طرف ایک چھوٹے سے تاریک کمرے میں جس کی دیواریں گندی تھیں اور فرش پر ٹوٹا ہوا قالین بچھا ہوا تھا، ایک 16 سال کی لڑکی فرشتہ فرش پر بیٹھی زار و قطع رو رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر نیلے نشانات تھے جو بیگم صاحبہ کی مار کا نتیجہ تھے۔ اس کے کپڑے سادہ تھے اور اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی اور مسلسل کہہ رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میں یہ گناہ نہیں کروں گی، میں تیری بندی ہوں، میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایک طویف جس کا نام شمع تھا کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی رحم۔ اس نے فرشتہ کے بالوں کو بے دردی سے پکڑ کر کہا کہ چل اٹھ، تیار ہو جا، تیری بہت بڑی بولی لگی ہے، ایک بہت امیر آدمی نے تجھے خریدا ہے، تجھے جانا ہوگا۔ فرشتہ نے رو کر کہا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ شمع نے کہا لگایا اور کہا کہ او ہو، بڑی نیک بنی ہوئی ہو، تو پھر تیرا باپ تجھے یہاں کیوں لے کر آیا؟ تجھے کسی نے زبردستی نہیں لایا، تیرا اپنا باپ تجھے خوشی خوشی یہاں چھوڑ کر گیا ہے اور پیسے لے کر گیا ہے، اب تو بس ہماری ملکیت ہے۔ یہ سننا تھا کہ فرشتہ کا پورا جسم کانپ گیا اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، میرا باپ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میرا باپ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ شمع نے اسے زبردستی اٹھایا اور کہا کہ دیکھ لے، تیرا باپ پیسے لے کر چلا گیا ہے، اب تجھے ہماری بات ماننی ہوگی ورنہ تیرے بھائی کا علاج نہیں ہوگا اور وہ مر جائے گا۔ فرشتہ نے اپنے بھائی کو یاد کیا جو ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا
اور اس کی آنکھوں سے مزید آنسو بہنے لگے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ گناہ نہیں کروں گی، اللہ کسی نہ کسی طرح میری مدد کرے گا۔ شمع نے غصے میں فرشتہ کو تھپڑ مارا اور اسے زبردستی تیار کرنا شروع کیا۔ اس نے اس کے چہرے پر میک اپ کیا، اس کے بالوں کو سنوارا اور اسے ایک چمکدار لباس پہنایا۔ فرشتہ ہر قدم پر رو رہی تھی اور مزاحمت کر رہی تھی، لیکن شمع نے اسے مارتے ہوئے کہا کہ اگر تو نے بات نہیں مانی تو میں تیرے بھائی کو مرنے دوں گی۔ آخر کار فرشتہ کو زبردستی شاہ زمان کے سامنے لایا گیا۔ جب فرشتہ کو شاہ زمان کے سامنے لایا گیا تو شاہ زمان نے اس کی طرف دیکھا اور واقعی بہت خوبصورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر نیلے نشانات تھے اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ بری طرح رو رہی تھی۔ شاہ زمان کو اس کی حالت دیکھ کر تھوڑا عجیب لگا، لیکن اس نے سوچا کہ شاید یہ ڈرامہ کر رہی ہے۔ بیگم صاحبہ نے کہا کہ شاہ صاحب یہ لیجئے، بالکل نئی اور تازہ مال ہے، آپ کی خواہش پوری ہوگی۔ شاہ زمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، اسے میری گاڑی میں بٹھاؤ، میں اسے اپنے فارم ہاؤس لے جاؤں گا۔ جب فرشتہ کو زبردستی گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ چیخ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں نہیں جاؤں گی، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ شاہ زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا دیا اور گاڑی روانہ ہو گئی۔ راستے بھر فرشتہ روتی رہی اور شاہ زمان خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ اسے سکون کی تلاش ہے اور شاید یہ لڑکی اسے وہ سکون دے سکے، لیکن فرشتہ کے دل میں صرف خوف اور اللہ کا خوف تھا۔ وہ اپنے دل میں مسلسل اللہ کو پکار رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میری عزت کی حفاظت کر۔ جب گاڑی فارم ہاؤس پہنچی تو رات کا وقت تھا اور چاروں طرف تاریکی تھی، صرف فارم ہاؤس کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ شاہ زمان نے فرشتہ کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے اندر لے جانے لگا۔ فرشتہ نے ایک آخری کوشش کی، اس نے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ شاہ صاحب خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دیں، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شاہ زمان کے قدم رک گئے۔ اس نے حیرت سے فرشتہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ روزہ؟ فرشتہ نے سسکیوں کے ساتھ کہا کہ جی ہاں شاہ صاحب، میں نے آج صبح سے روزہ رکھا ہوا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، براہ کرم مجھے جانے دیں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں، میں طوائف نہیں ہوں، میں ایک اچھی لڑکی ہوں، میرا باپ مجھے دھوکے سے یہاں لایا، براہ کرم مجھ پر رحم کریں۔ شاہ زمان کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ لڑکی شاید جھوٹ بول رہی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں اتنی سچائی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں لگ رہا تھا۔ شاہ زمان کو اپنی والدہ یاد آ گئی جو روزے رکھتی تھی اور اللہ سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے فرشتہ سے کہا کہ تم سچ کہہ رہی ہو، تم واقعی روزے کی حالت میں ہو؟ فرشتہ نے سر ہلایا اور کہا کہ جی ہاں، اور اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہ زمان نے گہری سانس لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم اندر جاؤ، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے فرشتہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور خود باہر آ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں واقعی ایک روزے دار لڑکی کے ساتھ گناہ کرنے والا تھا؟ کیا میں اتنا گر گیا ہوں؟ رات بھر شاہ زمان سو نہیں سکا اور وہ بار بار اس کمرے کی طرف دیکھتا جہاں فرشتہ بند تھی۔ صبح جب اذان ہوئی تو شاہ زمان نے دیکھا کہ فرشتہ کمرے میں وضو کر رہی ہے اور نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ شاہ زمان نے دروازے سے اس کی دعائیں سنی، یا اللہ تو نے میرے روزے کی حفاظت کی، میری عزت کی حفاظت کی، میں تیری شکر گزار ہوں، براہ کرم مجھے یہاں سے نکال دے اور میرے بھائی کو شفا دے۔ یہ سن کر شاہ زمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنی سچائی سے اللہ کو پکارتے ہوئے سنا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کرنے والا تھا، اور اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور فرشتہ سے کہا کہ تم جا سکتی ہو، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ فرشتہ حیران رہ گئی اور بولی کہ سچ میں؟ شاہ زمان نے کہا کہ ہاں، تمہاری دعا نے میرے دل کو بدل دیا۔ شاہ زمان نے نہ صرف فرشتہ کو آزاد کیا بلکہ اس کے بھائی کو بہترین ہسپتال میں داخل کروایا اور تمام اخراجات ادا کیے۔ اس نے فرشتہ کے باپ کو بلوا کر اسے بہت سمجھایا کہ اپنی بیٹی کو کیسے بیچ سکتے ہو، اور پھر شاہ زمان نے اس کوٹھے کو بند کروا دیا
اور بیگم صاحبہ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ کچھ مہینے بعد شاہ زمان نے فرشتہ سے شادی کی اور اپنی زندگی بدل لی اور نماز پڑھنے لگا اور لوگوں کی مدد کرنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ فرشتہ نے اسے سکھایا کہ اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ اختتام: روزے کی برکت اور اللہ کا خوف سب سے بڑی طاقت ہے۔